آئیے ہم جانتے ہیں قرآن کی تعریف کیا ہے۔ قرأ یقرأ قراءة وقرآنا، جس کا معنی ہے الجمع والضم والاجتماع، یعنی قرآن کریم میں جمع فرما دیا گیا ہے تمام کتب سابقہ جو الہی ہے وہ الہامی ہے، ان چیزوں کو، ان کے فیکٹس کو جو اہم ترین ہے انہیں جمع کر دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اسی طرح والضم، جو امم سابقہ کے قصے ہیں، صحیح ترین قصے ہیں، ان قصوں کو شامل کیا ہے، قرآن کریم کو منظم اور مرتب انداز میں بیان کیا ہے۔ والاجتماع، اور قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کی تمام ضروریات کو قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے، اور قرآن کریم انسان کے لیے مشعل راہ ہے، دستور حیات ہے اور قانون زندگی ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کریم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ایسی کتاب جسے بار بار پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے، ایک بار پڑھنے پر نہ سمجھ میں آئے دوبارہ پڑھیں، دوسری بار پڑھنے پر نہ سمجھ میں آئے تیسری بار پڑھیں، اسے بار بار پڑھیں سمجھیں تو ہر ایک بار ایک نیا معنی نکھر کر آئے گا، اور اس میں نیا جوش ملے گا اور نئی باتیں ملے گی، نیا فیکٹ ملے گا۔ قرآن کریم اسی لیے کہا جاتا کہ جتنا ہی زیادہ اس میں غوطہ لگاؤ گے اسی قدر اس میں ہیرے ملتے جائیں گے۔ محترم حاضرین، قرآن کریم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کی امت کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم میں اختلاف کرتا ہے تو ہر مومن کو اس کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہر مومن کو اس کے ایمان کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا یہ مومن ہے یا نہیں۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرے اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارے تذکرے کو پھیلا دوں گا، میں بھی تمہارا تذکرہ ہر جگہ کروں گا، اور میں بھی تمہاری شان کو بڑھا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت کہا ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت کے طور پر ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں جو تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، غوطہ زنی کرے گا، اسے اللہ کی طرف سے حکمت و مصلحت ملے گی، اور اللہ کی جانب سے ہدایت ملے گی، اور اس پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو فرقان کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم یہ فرقان ہے۔ قرآن کریم میں تمام وہ باتیں موجود ہیں جو فرقان کی صلاحیت رکھتی ہو۔ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان وہ فرق کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان وہ تمیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے وہ جان سکتے ہیں، اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے وہ جان سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کو جو کوئی پڑھے اس کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو فرقان حمید کہا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مبارک کہا ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، دوسری جگہ ارشاد ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون،
یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ اگر تم اس کی پیروی کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تمہاری زندگی کو اللہ رب العزت بابرکت بنا دیں گے، اور تمہاری زندگی میں رحمت ہی رحمت ہوگی اور خیر و برکت ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے نبی، آپ کتاب کا علم نہیں جانتے تھے، آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے، ہم نے بذریعہ وحی آپ کو کتاب کا علم عطا کیا ہے، آپ کو ایمان سکھایا ہے کہ کیا ایمان ہے، ایمان کیا چیز ہے، اور کتاب کیا چیز ہے، اور کیا کچھ ہے۔ ہم نے آپ کو علوم سکھایا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اور ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے، ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے، جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، اور آپ بے شک صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ قرآن کریم یہ ہمارے لیے نور ہے۔ اسی طرح جس طرح کوئی شخص اندھیری رات میں، کمکمی والی رات میں اگر کہیں سفر کرنا چاہے، باہر جانا چاہے، تو اسے نور کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، بلب یا چراغ یا دیے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ روشنی نہیں لیتا ہے تو اسے کئی ساری پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہے، جیسے وہ راستہ بھٹک سکتا ہے، یا راستے میں کہاں گڑھا ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے، یا پھر کہیں کانٹے ہیں وہ پرابلمز آ سکتی ہیں، یا پھر کہیں پر زہریلے جانور یا کیڑے مکوڑے ہیں ویسی بھی پرابلمز پیش آ سکتی ہے۔ اسے اندیشہ ہوگا کہ وہ صحیح سے راستہ سفر طے کر پائے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ روشنی کا انتظام کرتا ہے تو یہ سارے خدشات اور اندیشے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آرام سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نور بنایا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھتا ہے، تدبر سے پڑھتا ہے، اسے ایک نور مل جاتا ہے، ایک مشعل راہ مل جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے سفر کو بحسن خوبی طے کر سکتا ہے، اور صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے۔